بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی۔ عزیزان محترم، سورۃ اللیل کی انتہائی مختصر 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ سورہ لیل 30ویں پارے کا مشہور و معروف سورہ ہے اور آج کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نشان 92 ہے، اور وہ آیتیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس سورہ مبارکہ کی 12ویں اور 13ویں آیتیں ہیں۔ ان 2 مختصر آیتوں میں پروردگار نے 2 باتیں فرمائی۔ انا علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں، کسی اور کی نہیں ہیں۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور دنیا و آخرت ہمارے قبضے میں اور ہمارے اقتدار اور ہمارے تصرف میں ہے، کسی اور کا قبضہ، کسی اور کا اقتدار اور کسی اور کا تصرف نہ دنیا پہ ہے اور نہ آخرت پہ ہے۔ تو پہلی بات جو پروردگار نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَى، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں پروردگار عالم کی ہیں، کسی اور کے پاس حق ہدایت نہیں ہے۔ اس ایک جملے پہ اگر آپ غور فرمائیں، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَى، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں، کسی اور کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے ہدایت کے سلسلے میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے کس باریک طریقے سے پوری کائنات کی ہدایت کی۔ اب آپ کے جو اعضاء و جوارح ہیں ان کے 2 کردار ہیں، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے 2 کردار، آپ کی زبان کے 2 کردار، آپ کے ہاتھوں کے 2 کردار ہیں۔ اب مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آنکھ کو وہ طاقت دی گئی کہ وہ لال کو لال دیکھے اور نیلے کو نیلا دیکھے اور کالے کو کالا دیکھے۔ آنکھ یہ کبھی نہیں کرے گی کہ لال کو پیلا دیکھ لے یا کالے کو نیلا دیکھ لے۔ تو اب یہ فطری ہدایت ہے نا، یہ آنکھ کی فطری ہدایت ہے۔ زبان میٹھے کو میٹھا ہی محسوس کرے گی، نمکین کو نمکین ہی محسوس کرے گی۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ میٹھے کو نمکین محسوس کر لے اور نمکین کو میٹھا محسوس کر لے۔ تو اب یہ جو 2 مثالیں میں نے دیں وہ فقط اس لیے دیں کہ آپ کے اعضاء کے وہ فنکشنز ہیں جو پروردگار نے ان کے لیے معین کر دیے ہیں، ان میں سر منہ کسی قسم کا تفاوت نہیں ہے۔ یہ ہے ان اعضاء و جوارح کا ذاتی کردار، یعنی آنکھ جو چیز سامنے جیسی ہے ویسی دیکھے، زبان جس چیز کے ذائقے کو محسوس کر رہی ہے ویسا ہی محسوس کرے جیسا ذائقہ اس چیز میں پایا جا رہا ہے۔ اور یہی کان بھونڈی آواز کو اور اچھی آواز دونوں کو سنتا ہے۔ بھونڈی بات کو یا بھونڈی آواز کو اچھا سن لے یا اچھی آواز کو بھونڈا سن لے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پروردگار نے یہ فطری طاقتیں اور فطری توانائیاں جو ان اعضاء کو ودیت کی ہیں، تو یہ اعضاء بخیر و خوبی ان توانائیوں کو اسی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں جس طریقے سے اس نے ودیت فرمایا۔ لیکن یہی اعضاء و جوارح جب آپ کے ارادے کے تابع ہو جاتے ہیں، جب آپ کے ارادے کے کنٹرول میں ہو جاتے ہیں، تو ان کا اب ثانوی کردار سامنے آتا ہے۔ آنکھ کبھی اچھا دیکھتی ہے، کبھی برا دیکھتی ہے، یعنی کبھی وہ دیکھتی ہے جسے دیکھنا چاہیے اور کبھی وہ دیکھتی ہے جسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ زبان وہ چکھتی ہے جسے چکھنا چاہیے اور کبھی وہ چکھتی ہے جسے چکھنا نہیں چاہیے۔ کان ان آوازوں کو سنتا ہے جنہیں سننا چاہیے اور کبھی ان آوازوں کو بھی سنتا ہے جنہیں نہیں سننا چاہیے۔ تو اب 2 کردار ہو گئے نا، ہر عضو کے 2 کردار ہو گئے۔ ایک وہ کردار ہے جو پروردگار نے ودیت کیا، دوسرا وہ کردار ہے جو آپ کے ارادے کے تحت میں آ کے اس عضو نے عمل کیا۔ اچھا، اگر یہ بات واضح ہو گئی تو آنکھ جس کام کے لیے بنائی گئی اور جس کام کو وہ صحیح طریقے سے انجام دے رہی ہے، یہ ہے اس کی فطری ہدایت۔ آنکھ کی فطری ہدایت، زبان کی فطری ہدایت میٹھے کو میٹھا سمجھے اور نمکین کو نمکین سمجھے۔ کان کی فطری ہدایت اچھی آواز کو اچھا سمجھے، بری آواز کو برا سمجھے۔ یہ فطری ہدایت کائنات کی ہر شے میں جاری و ساری ہے۔ اب میں نے لنک کیا کائنات سے، یعنی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پانی کو کس نے بتلایا کہ اسے ہمیشہ نشیبی میں بہنا چاہیے؟ اور آپ خود تجربہ فرمائیں، کسی ایک گملے کو جس میں چھوٹا سا پودا لگا ہوا ہو اسے کھڑکی کے پاس رکھ دیں، آپ یاری کرتے رہیں، اس کی نشو و نما ہوتی رہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد غیر محسوس طریقے سے اس کی شاخیں اس طرف چلی جدھر کھڑکی تھی، یعنی جدھر سے نکل کے جانے کا راستہ تھا۔ تو اس درخت کے پودے کو کس نے بتلا دیا کہ دیوار کی طرف راستہ نہیں ہے، کھڑکی کی طرف راستہ موجود ہے؟ یہ ہے اس کی فطری ہدایت۔
اسی فطری ہدایت کی بنیاد پر شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے، بیا گھونسلہ بناتا ہے، مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے، اور دودھ دینے والے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی اپنے سرچشمہ حیات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس ہدایت کا نام ہے فطری ہدایت، جو کائنات میں جاری و ساری ہے۔ یہ فطری ہدایت سورج کو بھی دی گئی، زمین کو بھی دی گئی، آسمان کو بھی دی گئی، پتھروں کو بھی دی گئی، درختوں کو بھی عطا کی گئی، جانوروں کو بھی عطا کی گئی، اور اس میں انسان بھی شریک ہے۔ اگر آپ کی آنکھ کی فطری ہدایت نہ ہوتی تو وہ لال کو لال نہ دیکھتی اور نیلے کو نیلا نہ دیکھتی، تو اس فطری ہدایت میں شریک۔ لیکن آپ کی جو حصے ہیں، ان حصوں کی ایک حد ہے۔ مثلا آنکھ ہے، وہ دیکھتی ہے، تو کیا لامحدود دیکھتی ہے؟ نہیں، اس کی ایک رینج ہے، اس رینج کے آگے آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کان ہے، سنتا ہے، ایک خاص حد تک اس کے سننے کی طاقت چلتی ہے، اور اگر بہت دور سے کوئی آواز آ رہی ہو تو نہیں سنے گا۔ ہاتھ وزن اٹھاتے ہیں، یہ ان کی فطری توانائی ہے، لیکن اگر ان کی استطاعت سے زیادہ دے دیں تو وہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو ہر طاقت، حصی طاقت جو پروردگار نے فطری ہدایت کے طور پر انسان کو ودیعت کی، اس کی کوئی نہ کوئی حد تھی۔ اس حد سے آگے وہ طاقت جا نہیں سکتی تھی۔ آنکھ کو دیکھنا ہے، بھائی اس نے میل بھر تک دیکھا، لیکن 24 میل کے بعد کیا ہے، آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کان نے آدھے فرلانگ تک کی آواز سن لی، لیکن 5 میل کے فاصلے پہ آواز جو آ رہی ہے کان نے نہیں سنی۔ ہاتھ نے 5 سیر اٹھا لیا، 75 ٹن ہاتھ کے بس میں نہیں ہے کہ اسے اٹھا سکے۔ تو اب کمزوریاں ہیں نا ہر طاقت میں۔ اب ان کمزوریوں کو کمپنسیٹ کیا پروردگار نے عقل کے ذریعے۔ بھائی آنکھیں کہیں رکیں گی، کان کے سننے کی طاقت کسی حد پہ رک جائے گی، قدم چلتے چلتے کہیں تھک جائیں گے، ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے کسی منزل پر بے بس اور عاجز ہو جائیں گے۔ اچھا، تو اب عقل نے کیا رول ادا کیا؟ بھائی عجیب و غریب رول ادا کیا عقل نے۔ بھائی تمہارے کان اس قابل نہیں تھے کہ لامحدود وسعتوں تک کی آوازوں کو سن سکیں، تم نے ریڈیو ایجاد کیا، تم نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا، تم نے ٹیلی فون ایجاد کیا۔ عقل ہی کے سہارے پہ تو ایجاد کیا نا، عقل ہی کے سہارے پہ انسانوں نے ایجاد کیا۔ قدم تھک رہے تھے چلنے میں، قدم تھک رہے تھے چلنے میں، کاریں ایجاد کی، سواریاں ایجاد کی، ریل ایجاد کی، ہوائی جہاز ایجاد کیے۔ ہاتھ عاجز تھے بڑا وزن اٹھانے کے سلسلے میں، کرینے ایجاد کی۔ تو حس کی محدودیت کو عقل نے آ کر لامحدود بنا دیا۔ بھائی بہت بہت توجہات درکار ہے اس منزل پر۔ ان علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ تو پہلی منزل پر فطری اور حصی ہدایت کی، دوسری منزل پر عقل کی ہدایت کی۔ اب جب پروردگار نے دوسری منزل پہ عقل کی ہدایت کی، تو اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، حس کی محدودیت کو ختم کیا عقل نے، اور اب اگر کسی مرحلے پر عقل عاجز آ جائے تو پھر وہ کون سی ہدایت ہے جو عقل کی عاجزی کو ختم کرے؟ ضروری ہے نا؟ اب توجہ فرمائیے گا۔ تو اگر عقلوں میں ٹکراؤ نہ ہو، اگر عقلوں میں تصادم نہ ہو، تو نہ آپ علوم میں ترقی کر سکیں، نہ تمدن میں ترقی کر سکیں، نہ تہذیب میں ترقی کر سکیں۔ تو آپ کی عقلیں ٹکرا رہی ہیں نا۔ اچھا، یہ عقلیں ٹکراتی کیوں ہیں؟ اب یہ بڑا آسان اور بڑا صاف سا سوال ہے، یہ عقلیں ٹکراتی کیوں ہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے، عقلوں کے ٹکرانے سے میری مراد اختلاف رائے۔ یہ اختلاف رائے ہوتا کیوں ہے؟ تو بات کل اتنی ہے کہ حقیقت ایک ہے، اگر سب اس حقیقت کو دیکھ لیں اور اس حقیقت تک پہنچ جائیں تو رائے میں اختلاف ہوگا ہی نہیں۔ بھائی کیوں ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں صاحب یہ بات یوں ہے، میں نے کہا جناب آپ نے غلط کہا، یہ بات یوں ہے۔ تو یہ یوں ہے اور یوں ہے، یہ جو آیا وہ فقط اس لیے آیا کہ میں نے اپنے نقطہ نظر سے سوچا اس حقیقت کو، آپ نے اپنے نقطہ نظر سے سوچا اس حقیقت کو، نہ میں حقیقت تک پہنچا نہ آپ حقیقت تک پہنچے، تو اختلاف ہوگا نا۔ تو اختلاف کی بنیاد ہے لا علمی۔ بہت توجہات مبذول رہے ہیں، اختلاف کی بنیاد ہے لا علمی۔ انسان جتنا لا علم ہوگا اتنا ہی اختلاف ہوگا۔ اب میں اس کی اور بھی مثال دے دوں۔ یہ مائکروفون سامنے رکھا ہوا ہے، میرے سامنے محترم سامعین اور ناظرین تشریف فرمائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مائکروفون نہیں ہے، یہ ٹوپی ہے، تو آپ مانیں گے؟ نہیں، اس جگہ سب کے سامنے، سب کی نگاہوں کے سامنے اس کی حقیقت موجود ہے۔ تو اتحاد ہو گیا یا نہیں رائے میں کہ یہ مائکروفون ہی ہے؟ تو ہمیشہ اتحاد اس منزل پہ ہوتا ہے جہاں انسان حقیقت تک پہنچ جائے، اور اختلاف وہاں ہوتا ہے رائے میں جہاں انسان حقیقت تک نہ پہنچے۔ تو وہ جو حقیقتوں کا خالق ہے، وہ جس نے حقیقتیں بنائی ہیں، اس کے کلام میں اختلاف کا تو کوئی امکان نہیں ہے نا۔ اسی لیے اس پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہوتی تو تمہیں ہر جملے میں اور ہر سطر میں اختلافات نظر آتے، لیکن چونکہ یہ کتاب حقیقتوں کے خالق کی کتاب ہے، اس لیے تمہیں اس میں اختلافات نہیں ملیں گے۔ تو اب اس کتاب کو بھیجا گیا عقل کے کنٹرول کے لیے۔ بھائی یہ منزل فکر اگر واضح ہو گئی ہو تو مجھے یہیں سے آگے جانا ہے۔ اس کتاب کو بھیجا گیا
عقلوں کے کنٹرول کے لیے. بھائی میں اب تک کی گفتگو کا خلاصہ 2 جملوں میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ بھائی حس کی ہدایت کے لیے عقل بھیجی, چونکہ حس آنکھ کان ناک ان کی ایک رینج ہے نا, اس رینج سے آگے نہیں جا سکتے, تو ان کی ہدایت کے لیے عقل کو بھیجا. اور جب عقل میں ٹکراؤ ہو جائے تو ضرورت ہے نا کہ اب اس کی ہدایت کے لیے کچھ اور بھیجا جائے. تو اس کی ہدایت, اب عقل کی ہدایت 2 طریقوں سے دی گئی. اگر آنکھ کے ذریعے ہدایت چاہتے ہو تو کتاب پڑھو, اور اگر کان کے ذریعے ہدایت چاہتے ہو تو ہمارے نبی کی باتیں سنو. اب ہدایت میں ٹیم ورک شروع ہوا. ایک طرف انبیاء و مرسلین آئے, دوسری طرف کتابیں آئیں, شریعت آئی, پیغامات آئے. ان علینا للہدیٰ, ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے, اللہ ہی کی ذمہ داریاں ہیں. زیادہ واضح الفاظ میں پروردگار نے سورہ دہر میں کہا, انا, تیسری آیت ہے سورہ دہر کی, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. بھائی دیکھیے آیت کا ترجمہ دیکھیے, ہم نے ہدایت کی ہے اپنے راستے کی, شکر گزار بنو یا کافر بنو یہ تمہاری مرضی ہے. ہدایت ہم نے کی. بھائی کس نے کی؟ اللہ نے. کبھی آیا آپ کے پاس کہ جناب آپ ہدایت پہ آ جائیں, سدھر جائیں؟ نہیں آیا نا. کہہ رہا ہے کہ ہدایت میں نے کی, ہدایت کی ذمہ داریاں میری ہیں, اور آیا ایک دن بھی نہیں, آیا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار کہے کہ ہدایت میں کرتا ہوں اور ہدایت کرنے کے لیے کبھی نہ آئے؟ تو عزیزان محترم, اگر آپ کسی ذمہ دار شخص کو اپنا نمائندہ کسی مقام پہ بنا کے بھیجیں تو اس کا عمل آپ کا عمل کہلائے گا. تو پروردگار نے کہا کہ ہدایت میں نے کی اور بھیجا محمد عربی کو. تو اگر محمد عربی کا ہر عمل پروردگار عالم کا عمل نہ ہوتا تو پروردگار ان کے عمل کو کبھی اپنا عمل قرار نہ دیتا.